یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں نا کچھ کلمات، تو یہ ان کی کیا ہے؟ کلمات ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار حی علی خیر العمل. جی یہ تو بیٹا بعض صحابہ کرام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں، اپنے فتاوی میں کہتے تھے، اور یہ ابن حزم نے بھی لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ نا آسمان کے سورج کی طرح روشن سند سے ثابت ہے. اچھا. اس لیے یہ تو اگر کوئی کہہ لیتا نا، امام بہقی نے بھی باب باندھا سنن الکبریٰ میں کہ جو اپنی اذان میں یہ کہتے تھے، اس میں امام زین العابدین کا، عبداللہ بن عمر کا، اور اسی طرح ابو امامہ بن سعد صحابی کا، کئی لوگوں کا لکھا. مگر ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ دائمی نہیں تھے، کبھی کبھی اپنی اذانوں میں ایسا کہہ دیتے تھے. جو کلمے آگے ہیں وہ تو شیعہ خود مانتے کہ ہم نے آبی بڑھایا اس کو، اور جو اس کو سمجھے کہ یہ اذان اور اقامت کا جوز ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اذان اقامت باطل ہے، یہ کوئی دین اس کا حصہ نہیں. بس ہم ادب کے طور پر نہ کہہ لیں بحث کا سلسلہ برکت کی طرح نیت سے کر رہے ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں. کہیں نہیں لکھا، بلکہ جب یہ شروع ہوئی ہے جو چوتھی کتاب ہے ان کی ملا یاد کی، اس میں شیخ نے صدوق نے لعنت بھیجی ہے کہ مفوضہ پر لعنت ہو جنہوں نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بڑھایا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے علی اللہ کے ولی ہے، مگر ہر نیک بات اذان میں کیا نہیں؟ اذان مقرر کلمے حضور نے سکھائے ہیں، اس میں کیوں اضافہ کرتے ہیں؟ لعنت کیا اس میں ملا یاد کی. مگر جیسے ایک بات رائج ہو جاتی ہے ہمارے ہاں یہ عید میلاد اور باتیں، بس پھر لوگ چپ ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ جو پہلی ہے حی علی خیر العمل جو ہے نا، یہ کوئی بری بات یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اچھا اچھا، اب ایک آخری سوال ہے یہ کمپلیٹ. امام ابن حزم نے کہا کہ جو صحابہ کے طرز عمل کو ہم سمجھے نا کہ وہ سنت ہے، یہ صحیح ہے، ان کو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ اپنی اذان میں اس کو کہیں، کیونکہ ایسی روشن سندوں سے حضرت ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہتے. یہ المحلہ میں انہوں نے لکھا کہ سنیوں کے لیے چارہ نہیں کہ وہ کہیں پھر، یا حضور تک ہی رہا کریں، اگر صحابہ کے عمل کو لینا تو کریں پھر. صحیح لکھا ہے انہوں نے. صحیح. اچھا.